بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف ویرانی تھی۔ میں سرخ لباس پہنے سڑک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اب جاؤں گی کہاں، کیونکہ میرے لیے سارے راستے بھی بند ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اور پاؤں میں پہنی پازیب کی آواز مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن میرے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ انہیں اتارتے اتارتے میں اپنی عزت کی چادر کو خود اپنے سر سے کسی کے ہاتھوں لٹوا دیتی۔ میرے کانوں میں مسلسل میری عزت کا سودا کیے جانے کی آواز گونج رہی تھی، جو میری رفتار کو مزید تیز کر رہی تھی۔ میں چل ہی رہی تھی کہ راستے میں چند اوباش لڑکے میرے راستے میں آ کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنی غلیظ نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ وہ وحشیانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر میں نے تیز قدموں سے بھاگنا شروع کر دیا، مگر وہ لڑکے مسلسل میرے تعاقب میں تھے اور میرے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا، کیونکہ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر ہی تو اتنا بڑا خطرہ مول لے کر آئی تھی، اور اب میں ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میری سانس پھول گئی تھی۔ مجھ میں اب مزید بھاگنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ لڑکے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت دور نکل آئی تھی۔ یہ ایک جنگل سا تھا، اتنے اونچے اونچے درخت جن کا سایہ زمین کے اوپر ایک عجیب خوفناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ دن کے وقت بھی اگر کوئی ذی روح اس جنگل میں آ جاتا تو وہ ضرور خوفزدہ ہو جاتا۔ اب تو پھر یہ رات کا وقت تھا۔ مجھے اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ میں وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ مسلسل چل چل کر بھی میرے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ اب مجھ میں مزید چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ اچانک سے کسی نے میرے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھا۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر ہی میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام نازلی ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ہم 4 بہنیں تھیں۔ میری پیدائش پر میرے ماں باپ کو امید تھی کہ اللہ انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ پہلے تو 3 بیٹوں کی پیدائش پر ابو کو کچھ امید تھی کہ شاید اللہ انہیں بیٹے کی نعمت سے نواز دے، مگر میری پیدائش پر ابا نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، اور اب تو وہ میری امی اور باقی بہنوں کے وجود سے بھی بالکل لاپرواہ ہو چکے تھے۔ وہ گھر کی کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تھے۔ امی سارا دن لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور تب کہیں جا کر ہمیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ میرا وجود گھر میں پڑی کسی بیکار چیز کی طرح تھا۔ امی بھی اس سب کا قصوروار مجھے ہی سمجھتی تھی۔ میری پیدائش کے بعد ابا کئی دن تک گھر سے غائب رہنے لگے، اور اب تو مہینے میں 1-2 بار ہی ان کا گھر چکر لگتا تھا۔ میرے ابا جب بھی گھر آتے وہ نشے کی حالت میں ہوتے، اور آتے ہی میری ماں کو مار پیٹ کرتے۔ میں اس سارے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ چونکہ گھر کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اس لیے جب بھی میں اپنی دوستوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنتے دیکھتی تو میرے دل میں بھی یہ حسرت آتی کہ میں بھی ان جیسی چیزیں خریدوں۔ گھر والوں کا اپنے ساتھ برتاؤ رویہ مجھے اور بھی زیادہ اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ آخر میرا اس میں کیا قصور ہے، اگر خدا نے مجھے بیٹا نہیں بنایا؟ اکثر میں خود سے یہ سوال کرتی تھی۔ اس دفعہ ابا کو گھر آئے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن انہوں نے گھر کا ایک بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ اگرچہ ان سے ہمیں اذیت کے سوا کچھ بھی نہ ملتا تھا، لیکن پھر بھی دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ آخر وہ ہے تو میرا باپ ہی۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے ابا کھڑے تھے، لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ وہ دیکھنے سے ایک نفیس اور اچھے گھرانے کا لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس لڑکے نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ابا اس لڑکے کو گھر دکھانے کے لیے لائے تھے، جو میری ماں اور ہم 4 بہنوں کے سر چھپانے کا واحد سہارا تھا۔ پہل تو امی ابا کے سامنے بولنے سے بہت ڈرتی تھی، لیکن اب بات گھر بیچنے کی تھی تو امی بھی اس بات پر خاموش نہ رہ سکیں اور ابا سے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس گھر کو بکنے نہیں دیں گی۔ امی اور ابا کی تکرار بڑھتے بڑھتے اب لڑائی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ابا کے ساتھ کھڑا لڑکا، جس کا نام ابا اسد لے رہے تھے، سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے نے ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لگاتار امی کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد اسد نے ابا کو ایک پیشکش کی، جس کے بعد ابا چپ ہو گئے۔ اس نے ابا سے کہا کہ آپ کو جن پیسوں کی ضرورت ہے وہ آپ مجھ سے قرض کے طور پر لے لیں،
और बाद में वापस कर देना, लेकिन आप इस घर को न बेचें। उस लड़के की ये बात सुनकर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हमारा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं था, फिर वो हम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैं अपने दिल में सोचने लगी, कुछ लोग दूसरों के लिए दिल में हमदर्दी का जज्बा रखते, शायद इसीलिए वो हमारी मदद कर रहा होगा। ये सोचकर मैंने इस ख्याल को झटक दिया। इस सारे वाक़ये के 2 दिन बाद असद दोबारा हमारे घर आया और अपने साथ घर का बहुत सा सामान भी लेकर आया था। रफ्ता रफ्ता उसका हमारे घर बहुत आना जाना लग गया। अब तो अम्मी भी हर वक्त असद के ही गुन गाती रहती थी। न जाने क्यों, लेकिन वो मुझे भी अच्छा लगने लगा था। एक दिन असद ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, तो मैं दरवाजा खोलने के लिए गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो असद ने मुझे सलाम किया। पहले की तरह आज भी उसने मुझे देखते ही नजरें झुका ली थी। आज वो बहुत अच्छा लग रहा था। हल्के आसमानी रंग का सूट उस पर बहुत जच रहा था। आंटी किधर हैं? उसने मुझसे सवाल किया। आज पहली दफा वो मुझसे मुखातिब हुआ था। अम्मी तो पड़ोस में गई हैं और साथ में आपा भी। मैंने तफसील से जवाब दिया। आप बैठे, मैं चाय बनाती हूं। मैंने असद की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे चाय की कोई तलब नहीं। असद ने जवाब दिया, आज हम दोनों ने पहली दफा एक दूसरे से बात की थी। इस रंग में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। असद ने मुझसे कहा तो मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में चमक थी। इससे पहले कभी उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने असद की इस बात का कोई जवाब न दिया तो वो खामोशी से चला गया। बाद में काफी देर तक मैं उसके बारे में सोचती रही। मैं अपने ख्याल को झटकते हुए किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। रात का काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो असद का वो जुमला मेरे कानों में गूंजने लगा। आज से पहले कभी किसी ने मेरी इस तरह तारीफ नहीं की थी, और फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा कि असद जब भी हमारे घर आता तो वो मेरी किसी न किसी बात पर तारीफ कर देता था और मुझसे बात करने के बहाने तलाश करता रहता। मैं जो बचपन ही से महरूमियों का शिकार थी, इतनी तवज्जो मिलने पर खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। उसकी बातें मेरे दिल को खुश करने लगी थी। ये बात तो सभी कहते हैं कि कुदरत ने मुझे फुर्सत से बनाया है। मेरी काली बड़ी बड़ी आंखें एक दफा देखने वालों को जरूर अपनी जानिब माइल कर लेती हैं। मुझे अब एहसास होने लगा था कि असद मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो मैं भी उससे बहुत करती थी। फिर एक दिन असद ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो जल्द ही अपने घर वालों को अम्मी से रिश्ते की बात करने के लिए लाएगा। अब तो मैं दिन रात उसी के ख्याल देखती रहती। एक दिन असद जब हमारे घर आया तो वो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे। वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी आला खानदान में हो। उसने मेरी तरफ दर्द भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरे घर वालों का मानना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। असद की ये बात सुनकर मैं साकत हो गई। असद ने मेरी परेशानी को महसूस किया और मुझे कहा कि मैं जानता हूं तुम जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। तुम अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें यह सब मानना पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। कल 10 बजे के बाद मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम 10 बजे के बाद बाहर आ जाना। असद ये सब बातें कहकर जा चुका था और मैं काफी देर वहां साकत खड़ी रही। मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। मैं मुसलसल असद की बातों के बारे में सोचे जा रही थी। मैं अपने माँ बाप की इज्जत को रोंद कर चली जाऊं या अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूं। मेरे लिए ये दोनों रास्ते ही बहुत दुश्वार थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जीऊं या मरूं, मेरे घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्यों ना मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारूं। और फिर असद तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सोचकर मैंने एक बैग में कुछ कपड़े और जरूरत की चीजें रखना शुरू कर दी। 10 बजने में भी आधा घंटा बाकी था। मैं असद का इंतजार करने लगी, क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था कि असद को फोन कर सकती, इसलिए इंतजार करना ही मुनासिब समझा। एक बार तो मेरे दिल में अम्मी का ख्याल आया कि जब उन्हें मेरे घर से भाग जाने का पता चलेगा तो उनका रद्द-ए-अमल कैसा होगा, और अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो। नहीं नहीं, असद ऐसा नहीं है, वो बाकी लड़कों से बहुत मुख्तलिफ है। ये सोचकर मैंने अपने ख्याल को झटक दिया। मैंने दोबारा टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। मैंने जल्दी से बैग पकड़ा और कमरे से बाहर निकल आई। घर में उस वक्त तक सब सो जाते थे। मैंने दबे कदमों से चलते हुए बाहर का दरवाजा खोला तो असद सामने खड़ा मेरा मुंतजिर था। मैं जल्दी से बाहर निकली और एक नजर अपने घर की तरफ देखा।
क्योंकि मैं वापसी के सारे रास्ते बंद करके जा रही थी। उस वक्त मुझे जरा भी एहसास न हुआ कि एक लड़की के लिए सबसे महफूज जगह उसका अपना घर होता है। असद ने मुझे बाइक पर बिठाया और मैं इस उम्मीद के साथ कि अपनी खुशियों का एक नया जहां आबाद करूंगी, खुशी खुशी अपने घर से बहुत दूर जा रही थी। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि आने वाला वक्त मेरी पिछली जिंदगी से कितना ज्यादा खौफनाक साबित होगा। 4-5 घंटे की मुसाफत के बाद असद ने एक जगह अपनी बाइक रोकी और मुझे बताया कि यहाँ उसके एक दोस्त का घर है। रात काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वो रात यहीं रुकेंगे और फिर सुबह होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। असद ने दरवाजे पर बेल दी तो एक उधेड़ उम्र के शख्स ने दरवाजा खोला। हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। वो घर हवेली नुमा बना हुआ था और बहुत ही बड़ा लग रहा था। असद, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैंने हैरानी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है और घर में सिर्फ उसके नौकर हैं। मैं मुतमईन हो गई कि घर में कोई तो है। फिर असद मुझे लेकर आगे बढ़ा। घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। तुम इस कमरे में चली जाओ और आराम करो, असद ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा। मैं अंदर चली गई। घर के बाकी फर्नीचर की तरह इस कमरे का फर्नीचर भी काफी महंगा लग रहा था। लगता है असद का दोस्त बहुत अमीर है, मैंने दिल में सोचा। थोड़ी देर बाद एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी, लेकिन मुझे उसे देखकर हैरानी हो रही थी क्योंकि वो कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही थी। वो लड़की खाना रखकर खामोशी से चली गई। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर लेट गई तो मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद ही मेरे कानों में पायल की आवाज सुनाई दी। मेरी नींद फौरन से गायब हो गई। बाहर से शोर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। कमरे से बाहर निकलकर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया तो एक आवाज पर मेरे कदम वहीं जमकर रह गए। वो आवाज असद की थी, जो साथ वाले कमरे से आ रही थी। नहीं, 20 लाख कम है, मुझे तो 25 लाख की चाहिए। मैंने इस लड़की को यहां लाने के लिए बहुत मेहनत की है। ये तो वाकई असद की आवाज है। मैंने सोचा, आखिर असद किस लड़की की बात कर रहा है और वो इतनी रकम का मुतालबा क्यों कर रहा है? ये सोचकर मैं आगे बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। सामने असद खड़ा एक औरत से बात कर रहा था जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन होलिये से वो कोई शरीफ औरत नहीं लग रही थी। असद, ये औरत कौन है और हम यहां से कब जाएंगे? मैंने फिक्रमंदाना अंदाज से असद से पूछा। अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे आशिक ने तुम्हें 22 लाख में हमें बेच दिया है। असद के साथ खड़ी औरत के उन अल्फाज ने मेरे पांव तले से जमीन खींच ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इल्तजा भरे अंदाज से असद की तरफ देखा तो असद ने तमस्खराना निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम अपनी माँ की जिंदगी भर के प्यार को भुला सकती हो और मेरा तो फिर तुमसे 4 दिन का रिश्ता है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? बिल्किस बेगम ठीक कह रही है, तुम आज से यहीं पर रहोगी। मैं असद की ये बात सुनकर सकते में आ गई थी। असद मेरे साथ ये सब कुछ भी कर सकता है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शायद मेरे जैसी लड़कियों का जो अपने माँ बाप की इज्जत को रोन कर चली आती हैं, उनका यही अंजाम होता है। असद, खुदा के लिए मेरे साथ ये सब कुछ ना करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे वापस ले चलो। मैं ये कहते हुए उसके पांव में गिर पड़ी थी, मगर उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। उसने मुझे धक्का देकर दूर फेंका और खुद तन फन करता वहां से चला गया। बिल्किस बेगम ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और कहा कि अगर तुमने यहां से निकलने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। जितनी जल्दी हो सकता है इस हकीकत को कबूल कर लो कि तुमने अब सारी जिंदगी यहीं पर रहना है और यही तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि असद मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मुझे मोहब्बत नाम के लफ्ज से भी नफरत हो गई थी। अगले दिन बिल्किस बेगम मेरे पास आई और मुझे कहा कि मैं अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊं और अगर मैंने कोई भी वावेला मचाया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हें यह काम हर हाल में करना है। एक लड़की आकर मुझे दुल्हन की तरह तैयार करके चली गई। मेरे दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियां पहनाई गई थी, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक मैयत को दफनाने से पहले सजाया जाता है। मुझे भी वैसे ही सजाया जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी चंद सांसें चल रही थी। मुझे कुछ मर्दों के सामने नाचने के लिए कहा गया था और मुझ पर नोटों की बरसात हो रही थी, मगर मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने कभी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का गुमान नहीं किया था।
مگر یہ سب کچھ شاید میرے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ تھا۔ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، اب تو یہ روز کا ہی معمول ہونے لگا تھا کہ بلقیس بیگم مجھے روز تیار ہونے کے لیے کہتی تھی، کیونکہ میری مانگ زیادہ ہونے لگی تھی، مگر میں ایسی ذلت بھری زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ مگر مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی اپنی بے بسی پر افسوس کر رہی تھی۔ پہلے کی طرح اس دن بھی مجھے بنا سوار کر مردوں کا دل لبھانے کے لیے محفل میں پیش کر دیا گیا، لیکن آج مجھے ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملا تھا۔ بلقیس بیگم نے بتایا کہ وہ شہر کا بہت امیر آدمی تھا جس کا نام اس نے سیٹھ نواز بتایا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیٹھ نواز کے ہونٹوں پر مکرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ سیٹھ نواز نے بلقیس بیگم سے یہ کہا تھا کہ یہ چڑیا بس آج کی رات تمہارے پاس ہے، کل میں اسے لے جاؤں گا اور تمہاری رقم بھی تمہیں کل مل جائے گی۔ آج کی رات اس کی خوب خدمت کی جائے، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ سیٹھ نواز کی اس بات پر بلقیس بیگم نے اسے ایک مسکراہٹ سے نوازا تھا اور کہا تھا، جیسے آپ کا حکم سرکار۔ میں ان کی یہ بات سن کر ساکت رہ گئی۔ میرے پاس اپنی عزت کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی، اور اگر سیٹھ نواز مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تو میری عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا، لیکن کیا؟ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا، کیوں نہ میں بلقیس بیگم سے ہی بات کر لوں، مگر وہ میری بات کیوں سنے گی؟ میں نے اپنے ہی خیال کو رد کر دیا۔ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا، چاہے کسی بھی طرح۔ اچانک سے میرے ذہن میں خیال بجلی کی طرح آیا اور ایک جاندار مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے کے قریب سیٹھ نواز آیا تھا، اور اس دن ساری محفلیں برخاست کر دی گئی تھیں، اور بلقیس بیگم نے بانو کے ہاتھ ایک سرخ لباس بھیجا تھا کہ وہ مجھے دلہن کی طرح تیار کر دے۔ میں نے خاموشی سے وہ لباس پہنا اور بانو نے مجھے تیار کر دیا تھا۔ بلقیس بیگم نے بہت حیرت سے مجھے دیکھا تھا، کیونکہ میں نے اس کی بات بہت آرام سے مان لی تھی۔ میں بہت مطمئن تھی، کیونکہ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، صرف سیٹھ نواز اور بلقیس بیگم ہی وہاں پر موجود تھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ لوگ میرے ہاتھ کی چائے پی کر لطف اندوز ہوں گے۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، تم رہنے دو۔ بلقیس بیگم نے کہا، مگر سیٹھ نواز نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو میں جلدی سے کچن میں چلی گئی کہ مبادا وہ اپنی بات سے مکر ہی نہ جائے۔ چائے پیتے ہی بلقیس بیگم اور سیٹھ نواز ہوش سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ دوا مجھے بانو کے کمرے سے ملی تھی۔ بانو کو اکثر دورے پڑتے تھے تو اسے پھر نیند کی دوا دینی پڑتی تھی، تبھی وہ پرسکون ہوتی تھی۔ بس وہی دوا میرے ہاتھ لگ گئی تھی اور میں نے وہ چائے میں ملا دی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلنے کو غنیمت جانا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کوٹھے پر ہر طرف خاموشی تھی، اس وقت تک سب لوگ سو جاتے تھے۔ میں نے ایک نظر دوبارہ بلقیس بیگم اور سیٹھ نواز کی طرف دیکھا تو لمحے کے لیے تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اگرچہ اس دوائی کا اثر ان پر زیادہ دیر نہیں رہنے والا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ بالکل بے ہوش تھے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی جلدی ہوش آ گیا تو یہ لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں بھاگتی ہوئی بڑے گیٹ کے قریب پہنچ گئی، لیکن مصیبتیں تو جیسے میری طرف سے رخ موڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑے گیٹ کے پاس وہی ادھیڑ عمر کا شخص کرسی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، جسے میں نے پہلی دفعہ کوٹھے میں داخل ہوتے ہوئے اسد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور ذرا سی بے احتیاطی بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ بلقیس بیگم بے ہوش ہو گئی ہیں، جلدی جائے، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں ایک ہی سانس میں کہا تو اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور پھر بھاگتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، میرے دونوں پاؤں میں پہنی ہوئی پائلیں چھن چھن کر رہی تھیں، لیکن آج مجھے یہ آواز بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ میں کوٹھے سے باہر نکل آئی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ایک تو اندھیری رات، اوپر سے مجھے اپنی منزل کا بھی نہیں پتا تھا، میں نے کہاں پر جانا ہے۔ راستے میں پھر کچھ اوباش لڑکے میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ ان سے پیچھا چھڑاتے چھڑاتے میں بہت دور نکل آئی تھی۔ یہ ایک جنگل سا تھا، اتنے اونچے اونچے درخت جن کا سایہ زمین کے اوپر ایک عجیب خوفناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ دن کے وقت بھی اگر کوئی ذی روح اگر اس جنگل میں آ جاتا تو وہ ضرور خوفزدہ ہوتا۔ اب تو پھر یہ رات کا پہر تھا۔ مجھے اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ میں وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔
کیونکہ مسلسل چل چل کر بھی میرے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ اب مجھ میں مزید چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تھوڑی عجیب و غریب شکل کی ایک بوڑھی عورت تھی جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم مجھ سے ڈرو نہیں، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور تمہیں کوئی بھی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں ہر ممکن کوشش کروں گی تمہاری مدد کرنے کی۔ میرے پاس اب اس عورت پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس سے خوفزدہ تو ہو رہی تھی مگر اس کا لہجہ بہت زیادہ نرم تھا جس سے میری ڈھارس بندھی تھی۔ تمہارا گھر کہاں ہے بیٹی؟ اس بوڑھی عورت نے مجھ سے پوچھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے ماں جی، میں یہاں قریب ہی ایک جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ اگر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں تو تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھوں گی۔ بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میرے لیے وہ بوڑھی عورت کسی فرشتے سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ مجھے میرے مشکل وقت میں ملی تھی۔ لیکن میں حیران بھی تھی کہ رات کے اس پہر وہ اس جنگل میں کیا کر رہی تھی۔ بیٹی تم بھی سوچ رہی ہوگی اس بڑھیا کا اس جنگل میں کیا کام؟ اس بوڑھی عورت نے جب یہ سوال مجھ سے کیا تو میں جو کافی دیر سے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی چونک گئی۔ بات یہ ہے کہ میرا گھر اسی جنگل میں ہے اور میں اکثر رات کے وقت چہل قدمی کے لیے باہر نکل آیا کرتی ہوں تاکہ بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی رہے۔ اس جنگل میں رہتے ہوئے مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے اب خوف بھی نہیں آتا۔ اس بوڑھی عورت نے میرے بولنے سے پہلے ہی مجھے وضاحت دے دی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر لے چلتی ہوں۔ اس بوڑھی عورت کے کہنے پر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ جنگل کا راستہ بہت خوفناک تھا، مجھ میں اب مزید چلنے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ اماں جی، آپ کا گھر کتنی دور رہ گیا ہے؟ میں نے چلتے چلتے اس بوڑھی عورت سے پوچھا۔ اتنے میں سامنے سے مجھے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ بوڑھی عورت نے اس جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا تو میں اس سے مت چلنے لگی۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچی تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حیرانی سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ عام سا لکڑی کا دروازہ تھا اور اس کے اندر کوئی آٹومیٹک سسٹم بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود بخود کھل سکے۔ میں بغیر کوئی سوال کیے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے۔ داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے والے کمرے پر پڑی تھی جس میں ایک نوجوان سفید کپڑے پہنے نماز ادا کر رہا تھا۔ جھونپڑی اگرچہ چھوٹی تھی لیکن اندر کا ماحول بہت پرسکون اور صاف ستھرا تھا۔ بیٹی آج سے تم مجھے ماں کہو گی، کیونکہ میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر ہی یہاں لائی ہوں۔ بوڑھی عورت کی یہ بات میری آنکھوں سے آنسو بھر گئی، کیونکہ اتنے پیار سے تو کبھی میری سگی ماں نے بھی مجھے نہیں بلایا تھا۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ کو بھی جو میں ہمیشہ اپنی ماں کی طرح ہی سمجھوں گی، میں نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ بوڑھی عورت جب کھانا لے کر آئی تو کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میں نے آج سے پہلے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ ماں جی، یہاں پر سفید لباس میں جو شخص نماز ادا کر رہا ہے وہ کون تھا؟ میں نے اس بوڑھی عورت سے سوال کیا۔ ارے وہ تو میرا بیٹا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ بیٹا اب تم سو جاؤ، تم تھکی ہوئی ہو، اس بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا، لیکن نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات تقریباً میری ایسے ہی کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ آدھی رات کے بعد میری آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہی نوجوان جسے میں نے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا تھا۔ شاید وہ تہجد ادا کر رہا تھا، مگر خوفزدہ کر دینے والی بات یہ تھی کہ جھونپڑی کا دروازہ ویسے ہی بند تھا، تو وہ کیسے جھونپڑی کے اندر داخل ہوا؟ شاید میری ہی آنکھ لگ گئی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی تھی۔ سفید لبادے میں لپٹا وہ نوجوان خدا کی عبادت میں اس طرح مشغول تھا کہ اسے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے اپنے رب کے اتنے قریب دیکھ کر میرے ضمیر نے بھی مجھے جھنجھوڑا تھا۔ مجھ پر اتنی مشکلات پڑی لیکن میں نے کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ بے شک وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر میں سچے دل سے اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی تو وہ مجھے معاف بھی کر دے گا۔ اس نوجوان کو ایسے رب کی عبادت کرتے دیکھ کر مجھے بھی اللہ سے محبت ہو گئی تھی۔
میں نے وضو کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے سکون مل گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ وہ نوجوان نہ ہی تو مجھے گھر کے اندر داخل ہوتا نظر آتا اور نہ ہی مجھے پتہ چلتا کہ وہ کب باہر چلا گیا۔ میں اس بات کو لے کر بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر میرے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہی دیکھا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے ابھی تک اس نوجوان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے ایک دفعہ بات کروں، لیکن کبھی کوئی ایسا موقع ہی نہیں مل سکا، اور ویسے بھی مردوں سے میرا بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ اگلے دن میں صبح سو کر اٹھی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے گھر میں آنے کے بعد اماں جی بہت کم باہر جایا کرتی تھی، لیکن اس دن وہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اچانک سے ایک خیال آیا، کیونکہ تجسس تو مجھے پہلے ہی تھا۔ میں اٹھی اور اس کمرے کی طرف بڑھی جس میں وہ نوجوان اکثر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس سے پہلے میں کبھی اس کمرے میں نہیں گئی تھی، کیونکہ اماں جی نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے وہاں پر کوئی ایسا پراسرار چیز نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی اچانک سے میری نظر ایک صندوق پر پڑی۔ جیسے ہی میں نے صندوق کو کھولا، خوف کے مارے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ڈر سے میرا گلا بھی خشک ہو گیا تھا۔ اس صندوق کے اندر بہت ساری کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی عجیب سی لکھائی میں 2-3 خط تھے۔ میں اس زبان کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ایک دم سے یہ خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا۔ میں جلدی سے اٹھی اور باہر آ گئی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر تو جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اماں جی باہر چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں نے باہر دیکھا تھا تو وہاں پر وہ موجود نہیں تھی، اب وہ اچانک سے کیسے ایک لمحے میں وہاں آ گئی تھی۔ ڈر کے مارے میری سانس پھول رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کمرے میں جانے سے تو پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی اور اس کمرے میں چلی گئی؟ بوڑھی عورت نے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماں جی، میں بھی آج وہاں نماز ادا کر کے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں اس کمرے میں چلی گئی۔ آپ میری نیت کو غلط مت جانیں، میں آپ کی بات کو ماننے سے بھلا انکار کر سکتی ہوں۔ میں نے اس بوڑھی عورت کا اعتماد جیتنے کے لیے کہا۔ میری بات کے جواب میں وہ چپ کر گئی تھی، مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ ماں جی، آپ کا بیٹا کیا شروع سے ہی اتنا عبادت گزار ہے اور اسے اپنے خدا سے اتنی ہی محبت ہے، یا کسی حادثے نے اسے اپنے رب کے اتنا قریب کر دیا ہے؟ کسی سے محبت ہو گئی تھی؟ بس اس کی بے وفائی کے بعد میرے بیٹے نے اللہ سے ایسی لو لگائی کہ اسے دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ اب کسی لڑکی کی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ شادی کر لے تاکہ میں بھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل سکوں، مگر وہ میری بات ہی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں اپنی دنیا میں راضی ہوں، میں شادی نہیں کروں گا۔ بیٹا تم ہی بات کر کے دیکھو، شاید وہ تمہاری بات مان جائے۔ ماں جی نے بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھلا کیسے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے حیرانی سے ماں جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو آج تک اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میری اس سے کوئی جان پہچان ہے۔ میری بات وہ بھلا کیوں مانے گا؟ مجھے لگتا ہے اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ بات کرو گی تو ہی جان پہچان ہوگی نا، ویسے بھی تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہاری بات کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ ماں جی کی یہ بات سن کر میں ذرا جھیمپ سی گئی تھی۔ ماں جی، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں۔ اگر میں آپ کے کام آ سکوں تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہوگی۔ اتنے میں وہ نوجوان وضو کرتا نظر آیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی بند تھا، کسی نے بھی اس کو نہیں کھولا تھا، نہ ہی وہ کھلا ہوا تھا۔ آخر اس بات کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں ماں جی سے ضرور پوچھوں گی۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کیا تھا۔ میں اس نوجوان کے پاس پہنچی، اس سے کہا، کیا میں بھی آپ کے نماز والے کمرے میں نماز ادا کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں آج پہلی دفعہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکل عام انسانوں سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر تو کوئی بھی انسان ڈر سکتا تھا، مگر ویسے وہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کسی کو نہ ڈراتا تو وہ اچھی خاصی شکل و صورت کا مالک تھا۔ میری بات سن کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ اتنی جلدی میری بات مان گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر مجھ سے حال احوال دریافت کر لیتا تھا۔
اور ہماری تھوڑی بہت بات چیت بھی ہونے لگی تھی۔ وہ انبیاء کے نبیوں کے قصے بھی مجھے سنایا کرتا تھا، اور ماں جی بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی کہ ان کا بیٹا زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ اب وہ کچھ دیر بیٹھ کر ماں جی کے اور میرے ساتھ بات چیت کر لیا کرتا تھا، حالانکہ پہلے تو جب بھی آتا تو اپنے مخصوص کمرے میں جا کر بند ہو جایا کرتا تھا، مگر میں ان کی کچھ باتوں کو لے کر پریشان تھی۔ آج پھر ماں جی اور وہ نوجوان جس کا نام حنان تھا، دونوں ہی گھر پر موجود نہیں تھے۔ میرا ذہن دوبارہ سے اس کمرے میں پڑے صندوق کی طرف بھٹکا تھا، مگر اگر ماں جی اور حنان اوپر سے آ گئے تو میں کیا کروں گی، یہ سوچ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ مگر میرے اندر کا تجسس مجھے اکسا رہا تھا، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں دوبارہ سے صندوق کے پاس کھڑی تھی۔ صندوق کو میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے وہی کھوپڑیاں اور 3-4 کاغذ کے ٹکڑے جن پر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا وہاں پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے صندوق کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیرت سے گنگ رہ گئی کہ وہ صندوق اپنی جگہ سے سرک گیا تھا اور اس کے نیچے ایک راستہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے نیچے قدم رکھا تو مجھے وہاں پر ایک دروازہ نظر آیا، جن میں نے ایک دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ وہ راستہ ایک کھلے میدان میں جا کر ختم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی کہ وہاں پر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ وہاں پر عجیب لمبے لمبے اور بڑے بڑے دانتوں والے آدمی نظر آ رہے تھے۔ ایک چیز جو ان سب میں مشترک تھی وہ یہ تھی کہ ان سب کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ میں خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ یہ تو کوئی الگ ہی دنیا تھی۔ وہاں پر جگہ جگہ پھلوں اور سبزیوں کی دکانیں لگی ہوئی تھیں اور لوگ آ جا رہے تھے۔ سب کی شکلیں تقریباً ایک جیسی ہی تھیں۔ ایک بات جو دل کو دہلا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر زیادہ لوگ خون پی رہے تھے اور ہڈیوں کو چبا چبا کر کھا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ابکائی سی آنے لگی تھی، مگر میں ماں جی اور حنان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے یہ کوئی انسانی دنیا نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ جنات وغیرہ جو ہیں وہ ہڈیاں چباتے ہیں اور انسانی خون پیتے ہیں، تو کیا میں جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا، میں کہاں پر آ کر پھنس گئی ہوں؟ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک زوردار چیخ میرے حلق سے بلند ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے حنان کھڑا ہوا تھا۔ خوف سے میرا حلق خوش ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حنان نے مجھ سے پوچھا۔ اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ سب کیا ہے حنان؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تم چلو یہاں سے، میں پھر تمہیں بتاتا ہوں، یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا۔ 1 سیکنڈ کے بعد ہی ہم اس جھونپڑی میں موجود تھے۔ ہم اتنی جلدی یہاں پر کیسے آ گئے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم ابھی جہاں سے ہو کر آئی ہو وہ کوئی انسانی دنیا نہیں بلکہ وہ جنات کی دنیا ہے۔ تمہیں وہاں سب کچھ دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا، اور میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ میں اور میری ماں ہم دونوں کا تعلق ہی جنات سے ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم نے تو تمہاری مدد کے خیال سے تمہیں یہاں پر رکھا ہوا تھا۔ پھر تو تم میرے متعلق سب کچھ جانتے ہوگے، کیونکہ جنات کو تو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، میں تمہاری ساری کہانی سے واقف ہوں، حنان نے مجھ سے کہا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ تم شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ وہ رب ہے نا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر خطا کو معاف کرنے والا ہے۔ تم سچے دل سے اس سے معافی مانگو گی تو وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے تو صرف ایک غلطی کی تھی اور اس کی سزا تم بھگت بھی چکی ہو۔ چلو شاباش، اپنے یہ آنسو صاف کرو۔ اور ہاں، ایک بات اور، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم ایک بہت ہی صاف دل لڑکی ہو اور مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ شمائلہ کی بے وفائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر اور تمہاری حقیقت جاننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جو گزر چکا ہے اسے ہم دونوں کو بھلا دینا چاہیے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ مگر میری ایک شرط ہے، میں نے اس سے کہا۔ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم چاہے روز ان سے مل لیا کرنا، وہ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ میں نے آس بھری نظروں سے حنان سے پوچھا۔ کیوں نہیں، وہ تمہیں ضرور معاف کریں گے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماں جی ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے خوشی سے ہمیں گلے لگا لیا اور کہا، میں آج بہت خوش ہوں،
مجھے اپنی زندگی کی بہت بڑی خوشی مل گئی ہے اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ حنان نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا اور زندگی کی ہر خوشی مجھے دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کے لیے گئی تو کچھ تردد کے بعد امی نے مجھے کھلے دل سے گلے لگا لیا تھا اور میری ہر غلطی کو معاف کر دیا تھا۔ میری بڑی بہنیں ابھی تک ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ حنان نے میرے امی ابو کو ایک بہت اچھا سا گھر لے کر دیا تھا اور میری بہنوں کی اچھی جگہ رشتے کر کے ان کی شادیاں بھی کر دی تھی۔ امی ابو حنان سے بہت زیادہ خوش تھے، مگر ایک بات جو ہم نے ابھی تک راز رکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حنان ایک جن زادہ ہے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھی اور نہ ہی ہمارا ارادہ ہے کسی کو بتانے کا۔ قارئین، اب آپ بتائیں، میں نے حنان سے شادی کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا یا غلط؟ اپنی رائے سے مجھے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔